ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، ربیع الاول کے 4 جمعوں سے پہلے سورہ ذاریات کی آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھیں. ان آیتوں میں اس آیت کے بارے میں چند باتیں میں پیش کر چکا تھا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد منهم من يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. حق تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا عناد اور کسی کی ضد اور ہٹ دھرمی ظاہر ہو جائے تو پھر آپ ان کا پیچھا نہ کریں اور ان کی طرف سے توجہ ہٹالیں، لیکن پھر بھی تذکیر اور تبلیغ کا کام جاری رکھیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اس سے تذکیر سے بہرحال فائدہ ہوتا ہے اور یہ ایک منصبی کام ہے جو آپ کے سپرد کیا گیا ہے، اس کو تو بصورت انجام دینا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. وجہ اس کی یہ ہے کہ جن اور انسان دونوں کی پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت. عبادت کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ان مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے. عبادت کے لیے میں نے کافی تفصیل کے ساتھ یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ ہر اطاعت کا نام عبادت نہیں ہے. ہم اور آپ اپنے ماں باپ کے کہنے کی اطاعت کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے.
بیوی اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، عبادت نہیں کرتی. شاگرد اپنے استاد کی اطاعت کرتا ہے، عبادت نہیں کرتا. یہاں تک کہ ایک امتی اپنے نبی اور پیغمبر کی اطاعت کرتا ہے، اپنے نبی کی عبادت نہیں کرتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خیال ہوا کہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ حضور پردہ فرمائے، اور یہ کسی نے ویسی ہی بات اڑا دی ہے، مجھے یقین نہیں آتا ہے. اور کیفیت آپ پر اتنی غالب آئی کہ تلوار نکال کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور کی وفات ہو گئی ہے، میں اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. لوگ دم بخود. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حجرہ مبارکہ میں گئے اور جا کر آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور فرمایا کہ طلت حیا و میتا، اللہ نے آپ کو حیات بھی طیب عطا فرمائی اور موت بھی طیب عطا فرمائی، اور فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے نبی اور میرے رسول پر دو موتیں جمع نہیں فرمائیں. انک میت وانہم میتون قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آئے اور تشریف لے گئے. لوگوں نے ذکر کیا کہ حضرت عمر فاروق کو سمجھائیے، وہ تلوار نکالے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ چلو مسجد میں چلو، سب لوگ مسجد میں جمع ہو جاؤ، میں جا کر وہاں خطبہ دوں گا. آپ نے منبر پہ چڑھ کے باتیں تو اور بھی کہی ہیں، لیکن جو بات مجھ سے متعلق ہے اس وقت وہ یہ، آپ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے مسلمانوں، ان کنتم تعبدون محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آج تک تم محمد کی عبادت کرتے تھے اور معبود محمد تھے، تو آج ان معبود کا وصال ہو گیا، معبود بھی ختم، عبادت بھی ختم، ہر چیز ختم، اب کوئی چیز باقی نہیں رہی. ان کنتم تعبدون محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم وإن کنتم تعبدون اللہ، اور اگر عبادت تم اللہ کی کرتے تھے اور رسول اللہ عبادت کا راستہ بتانے کے لیے تشریف لائے تھے، تو فإن اللہ حی قیوم لا یزال، تو اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی عبادت بھی ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہے، اور وہ راستہ جو رسول اللہ نے بتایا ہے اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عمل کرتا ہے. جس سے معلوم ہوا کہ اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ اصل میں معبود ہے اللہ، طریقہ عبادت کا بتایا ہے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ احمد تو عاشقی بمشیخت تو راچکار، احمد تو عاشقی بمشیخت تو راچکار، دیوانہ باش سلسلہ شد شد نہ شد نہ شد. آپ تو راستہ اور طریقہ بتانے کے لیے تشریف لائے تھے، آپ نے بتا دیا کہ اللہ کی بندگی کا طریقہ کیا ہے. گائے کو سجدہ کرنا نہیں ہے، سورج کو سجدہ کرنا نہیں ہے، پہاڑوں کو سجدہ کرنا نہیں ہے. اللہ کی بندگی کا طریقہ وہ ہے کہ جو طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اللہ معبود ہے اور حضور مطاع ہے. اس سلسلے میں نے عبادت کے معنی بتائے، اور
عبادت کے معنی بتانے کے وقت میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ اس معنی سے یہ مفہوم نکلتا ہے عبادت عبادت ہی نہیں کہلاتی جب تک کہ عبادت اللہ کی نہ. اگر کوئی بادشاہ کی عبادت کرے، سورج کی کرے، ستاروں کی کرے، پہاڑوں کی کرے، سانپ کی کرے، وہ عبادت ہے. عبادت کے لیے ضروری ہے کہ پستی اختیار کرو، اتنی پستی اختیار کرو کہ اس کے بعد پستی کا کوئی درجہ باقی نہ رہے. اور وہ پستی جو آخری پستی ہے وہ جب ہے جبکہ سر جیسی چیز کو زمین میں ڈال دو، اس کے بعد کوئی پستی کا درجہ نہیں ہے. معلوم ہوا کہ صرف جھکنے کا نام عبادت نہیں ہے، صرف لفظوں سے کہنے کا نام عبادت نہیں ہے. جب تک کہ یہ مظاہرہ نہ کیا جائے کہ آپ سر جیسی عظمت والی چیز کو اتنی پستی میں لے جائیں کہ اس کے بعد پستی کا کوئی درجہ باقی نہ رہے. لیکن کس کے سامنے؟ گائے کے سامنے نہیں، پتھر کے سامنے نہیں، سانپ کے سامنے نہیں، سورج کے سامنے نہیں، اس ہستی کے سامنے کہ جس کی عظمت اتنی بڑی عظمت ہو کہ اس کے بعد عظمت کا کوئی تصور نہیں. تو معلوم ہوا کہ جب تک سر جیسی چیز کو اللہ کے لیے انسان زمین میں نہیں رکھ دیتا ہے اس وقت تک عبادت کا مفہوم اور عبادت کے معنی ہی نہیں پائے جاتے ہیں. اسی لیے جس مذہب کے اندر سجدے کی عبادت نہیں، اللہ کو سجدے کی عبادت نہیں ہے، اس مذہب کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے مذہب میں بھی عبادت ہے. ہر عمل عبادت، مجازن عبادت ہے. مثلا روزہ، اس میں کوئی ذلت نہیں ہے بلکہ ایک قسم کا فخر ہے. آپ ملائکہ اور فرشتوں کی طرح پر نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ آپ کو کوئی ازدواجی ضرورت پیش آتی ہے. یہ تو مقام اور فرشتوں کا درجہ ہے، تو اس میں تو کوئی ذلت کی بات نہیں ہے. مگر روزے کو عبادت اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں اطاعت اور تعمیل حکم کو بھی عبادت کہہ دیا جاتا ہے مجازن. زکوٰۃ مفہوم عبادت کا نہیں ہے اس میں، کیونکہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں کسی کو. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. آپ کی تو بڑی عزت ہے، بڑی سربلندی ہے آپ کی کہ آپ کسی کو پیسہ دے رہے ہیں. اس میں تو کوئی ذلت نہیں ہے، اس میں تو کوئی پستی نہیں. اسی طریقے سے جہاد ہے اور اسلام کے بہت سے احکام ہیں. معلوم ہوا کہ عبادت کا مفہوم صرف نماز میں ہے، اور نماز میں بھی صرف سجدے میں. ساری نماز کا خلاصہ ہے وہ چند منٹ، چند لمحے جب سر آپ کا زمین میں رکھا ہوا ہے، وہ چند لمحے جو ہیں اصل میں روح نماز کی وہ. اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اسلام نے اس سجدے کی بڑی حفاظت کی ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بڑا بیمار ہے اور کمزوری کی وجہ سے گھر سے چل کر مسجد تک آئے
تو پھر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، جتنی قوت تھی وہ چلنے میں خرچ ہو گئی۔ اور اگر وہ گھر پر پڑھے تو پھر وہ کھڑے ہو کے بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو فقہا نے فرمایا کہ ایسے آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ جو تھوڑی سی قوت ہے وہ گھر سے چل کے آنے میں، مسجد تک آنے میں خرچ کرے اور یہاں بیٹھ کے پڑھے، یا وہ گھر پر کھڑے ہو کے پڑھنے میں صرف کرے؟ فقہا نے لکھا ہے کہ اصل میں عبادت کی روح ہے سجدہ، اور سجدہ کامل درجے کا سجدہ وہ ہے کہ جب پہلے سر اتنا اونچا لے جائے جتنا اونچا لے جایا جا سکتا ہے، اور پھر اتنا اونچا لے جا کر اللہ کے قدموں میں ڈالے، وہ کامل درجے کا سجدہ کہلاتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے جو آپ نے سجدہ کر لیا ہے وہ تو آدھا سجدہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا آدمی اپنے گھر پہ پڑھے مگر کھڑے ہو کے پڑھے، سجدہ پورا کرے۔ تو میں نے یہ بات عرض کی کہ جس مذہب کے اندر سجدے کی عبادت نہیں ہے اس مذہب کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہماری یہاں عبادت ہے۔ تو یہ معنی میں نے عبادت کے ربیع الاول سے پہلے بتا دیے تھے، عرض کر دیے تھے، لیکن مذاق مختلف ہوتے ہیں۔ ایک علمی مذاق ہے، ایک عوامی مذاق ہے۔ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر عبادت کے معنی اگر عوامی انداز میں آپ سمجھنا چاہیں تو فرمایا کہ اس کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے۔ اب آپ یہ اعتراض نہ کیجیے گا کہ یہ بحث تو الٹی ہو گئی۔ مثلا عبادت سے بنا ہے عبد، عبد کے معنی ہے غلام۔ اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یوں سمجھیے کہ عبادت بنا ہے عبد سے۔ جو لغت کے ماہر ہیں وہ یہ کہیں گے کہ مولانا یہ بات غلط ہے، اصل لفظ عبادت ہے، عبادت سے عبد بنا ہے، عبد سے عبادت نہیں بنا ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ عبد کے معنی ہے غلام، غلامی، اور عبد سے بنا ہے عبادت، عبادت کے معنی ہے غلامی اختیار کرنا۔ میں وہ علمی معنی آپ سے نہیں عرض کر رہا۔ اب پتہ چل گیا کہ عبادت کے معنی ہے غلامی اختیار کرنا، لیکن غلامی کی بہت سی قسمیں ہیں۔ یہ آپ فیصلہ کریں کہ کون سی غلامی اختیار کرنے کا حکم اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دے رہے ہیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عوامی زبان میں اگر ترجمہ یہ کریں کہ اے لوگوں تم غلامی اختیار کرو اپنے رب اور اپنے پروردگار کے سامنے۔ کون سی غلامی؟ کیونکہ غلامی کے تو درجے بہت سے ہیں، وہ درجے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثلا غلامی کا ایک درجہ وہ ہے کہ جس میں غلام صرف اتنا ہی کام کرتا ہے جتنا کہ آقا نے اسے لکھ کے دیا ہے، آگے کی میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ جتنا آپ نے بتایا ہے اتنا کر دوں گا، جتنا نہیں بتایا وہ نہیں کروں گا۔ تو ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کا ایک غلام تھا، اس غلام کو وہ سفر میں اپنے ساتھ لے جایا کرتا تھا، اور خود آگے آگے جا رہا ہے، غلام پیچھے پیچھے گھوڑے پر آ رہا ہے۔ ایک منزل پہ پہنچے تو منزل پہ پہنچنے کے بعد
آقا نے اپنے غلام سے کہا کہ میرے کندھے پر ایک بڑا قیمتی دشالہ تھا، مجھے نہیں معلوم گھر چھوڑ آیا یا راستے میں گر گیا، وہ نہیں مل رہا ہے۔ کہنے نہیں حضور، گھر نہیں چھوڑا آپ نے، وہ راستے میں گرا، میں نے گرتے دیکھا ہے۔ اگر آپ نے گرتے دیکھا ہے تو تم نے اٹھایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے حضور یہ تو میرے فرائض میں نہیں ہے، میری ذمہ داریوں میں نہیں ہے، آپ نے مجھے کب یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ سفر میں دشالہ گر جائے تب بھی میں اٹھاؤں؟ جو کام آپ نے میرے حوالے کیے ہیں ان کاموں میں اگر میں کوئی کوتاہی کروں تو بے شک میں مجرم اور قصوروار ہوں، لیکن دشالہ اٹھانا تو میری ذمہ داری نہیں۔ آقا نے کہا کہ بھئی یہ کیسا غلام ہے، یہ تو بڑا ہی کوئی معلوم ہوتا، قانون دان قسم کا آدمی معلوم ہوتا ہے یہ تو۔ انہوں نے کہا اچھا بھائی ابھی تو اور آگے جانا ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں گریں گی، لاؤ وہ تمہارا پرچہ کہاں ہے جس میں نے خدمات لکھی ہیں، چلو یہ بھی لکھ دیتا ہوں۔ اور آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، جب آدمی قانونی عبارت لکھنے کے لیے بیٹھتا ہے نا تو سر چکرا جاتا ہے۔ قانونی عبارت لکھنا بہت مشکل ہے۔ اب جب وہ لکھنے کے لیے بیٹھا تو کیا لکھے؟ اگر لکھے دشالے کا تو دشالہ تو خیر گیا، ختم ہی ہو گیا۔ اگر یہ لکھے کہ بھئی ٹوپی گر جائے تو اٹھا لینا تو اس کا مطلب یہ ہے رومال گرے گا تو نہیں اٹھائے گا۔ کیا لکھے؟ اس نے یہ لکھ دیا کہ آئندہ سے اگر کوئی چیز دوران سفر پیچھے گر جائے تو اس کو اٹھانا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اب اگلی منزل پہ جب پہنچے تو پہنچتے ہی اس نے ایک تھیلا لا کے رکھا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضور یہ گھوڑے کی لید ہے۔ گھوڑے کی لید کاہے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا حضور پیچھے کچھ گرا نہیں، آپ نے لکھا یہ ہے کہ جو کچھ پیچھے گرے اس کو اٹھا کے لانا تمہاری ذمہ داری، سوائے لید کے کچھ گرا ہی نہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ایک غلام وہ ہے کہ جس کی غلامی سے آقا کہتا میری توبہ بھلی، مجھے ایسا غلام نہیں چاہیے۔ ایک غلام یہ ہے۔ دوسرا غلام وہ ہے کام چور۔ کام چور، خدمت کچھ نہ ہو اور رعایتیں اور تنخواہ مجھے سب کچھ مل جائے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے غلام سے کہا سردی کا زمانہ ہے، پردے پڑے ہوئے ہیں، اس سے کہا کہ جاؤ ذرا جا کے باہر دیکھو، کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے، موسم سے کچھ ایسا پتا چلتا ہے کہ بارش ہو رہی ہے، دیکھ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی حضور مجھے کاہے کو اٹھاتے ہیں لحاظ میں سے، مجھے تو یہاں لیٹے ہی لیٹے معلوم ہو گیا کہ بارش ہو رہی ہے۔ بھائی کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے کہا حضور باہر سے ایک بلی آئی تھی، میں نے جو اس کے کمر پہ ہاتھ پھیرا تو اس پہ پانی کے اثرات تھے۔ تو بادشاہ بیچارہ وہ آقا جو تھا وہ جل بجھ کے رہ گیا، بھون کے رہ گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا یہ چراغ جل رہا ہے، اٹھ کے کم سے کم اس کی لو تو کم کرو یا گل کرو اسے، اس کے بغیر تو نیند نہیں آئے گی۔ تو کہنے لگا کہ یہ جو چراغ گل کروا رہے ہیں آپ اسی لیے کروا رہے ہیں کہ اس کی روشنی آپ کی آنکھوں پر ناگوار گزرتی ہے۔ نے کہا تو میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں، یہ ہاتھ میں منہ ڈھک کے سو جائیے۔ اٹھنا نہیں، یہ کام کچھ نہیں کرنا ہے۔
انہوں نے کہا اچھا بھائی تمہاری خدمت کا پتہ چل گیا ہے، اب ہم سو رہے ہیں تو کم سے کم جا کے دروازے کے کیوار تو بند کر کے آؤ، کبھی رات کو کوئی چور آ جائے چوری کر کے لے جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جی دیکھیے اتنے کام تو میں نے کیے ہیں، ایک کام آپ کر لیجیے۔ یہ بھی ایک غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو تم میری غلامی اختیار کرو۔ کون سی غلامی؟ وہ پرچے والی، یہ غلامی کام چور نہیں۔ ایک اور غلامی ہے، ایک آقا اپنے نوکر سے یہ کہتا ہے، قالین پہ بیٹھا ہوا ہے، فرش فروش بچھے ہوئے ہیں، چاندنیاں بچھی ہوئی ہیں، اور اپنے غلام سے کہتا ہے کہ جاؤ دہکتی ہوئی انگیٹھیاں اور اس میں کوئلے ڈال کے لے کے آؤ۔ وہ کھڑے ہو کے یہ کہتا ہے کہ حضور میں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کو تو تیار ہوں، لیکن یہ میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ جہاں سفید چاندنیاں بچھی ہوئی ہیں، جہاں قالین بچھے ہوئے ہیں، وہاں پر انگیٹھی کا کیا کام ہے؟ جب تک اس کی حکمت میری سمجھ میں نہ آ جائے اس وقت تک حضور میں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، کوئی دنیا کا چھوٹا موٹا آقا، معمولی درجے کا کوئی امیر اپنے کسی غلام کی اس گستاخی کو برداشت کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کرے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ تجھے کس نے یہ قوت دی ہے کہ تو چونا چرا کرے؟ تیرا کام تعمیل حکم ہے۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ بڑے عارف باللہ تھے، ان کا ایک شعر یاد آیا، فرمایا کہ گل راچ مجالس کے پرسد ز کلال، گل مٹی کو کہتے ہیں، کلال کمہار کو کہتے ہیں۔ کمہار جب برتن بناتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ چوکا سا ہے، اس کو گھماتا ہے اور ہاتھ سے اب خورا بنا دیا، اور آپ خورا بنا کے پھر اسے مٹی میں تبدیل کر دیا، پھر اس کو لگاتا ہے، اب کے پلیٹ بنا دی اور پھر اسے مٹی میں تبدیل کر دیا، اب کہ اس نے گلاس بنا دیا، پھر مٹی میں تبدیل کر دیا۔ ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ گل راچ مجالس کے پرسد سے کلال، مٹی کی کیا مجال ہے کہ جو کمہار سے پوچھے کہ تو نے مجھے پلیٹ کیوں بنایا تھا، مٹی میں کیوں تبدیل کر دیا؟ گل راچ مجالس کے پرسد سے کلال، بہرچ سازی چارانی شکنی، کیوں مجھے تو نے برتن میں بنایا تھا اور کیوں تو نے مجھے مٹی میں تبدیل کر دیا؟ میرے دوستو، اگر مٹی کی مجال نہیں ہے کہ وہ کمہار سے پوچھ سکے تو دنیا میں وہ کون سا آدمی ہے جس کی یہ مجال ہے کہ اللہ سے اور اپنے رسول سے یہ کہے کہ صاحب یہ کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں ہے؟ کیوں چلا کی گنجائش نہیں ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یہ جب تک میری سمجھ میں نہ آ جائے، اور آپ لوگوں کی سمجھ، میں آپ کی توہین نہیں کرتا، ہر کام جس میں آپ مصروف ہیں اس میں آپ امام ہیں، اور جس کام سے آپ کو سابقہ نہیں ہے، معاف کیجیے، اس کی الف بے سے واقف نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں، میں تفسیر میں دیکھ رہا تھا، قرآن کریم میں فرمایا کہ یہ جو ایک عورت کی، دو عورتوں کی شہادت جو ایک مرد کی شہادت کے قائم مقام بنائی گئی ہے، تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے، فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى۔
فقہا نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ اس کی یادداشت کمزور ہے، نہیں، یہ بات نہیں۔ جو معاملات اس کی دلچسپی کے معاملات ہیں اس میں اس کی یادداشت اتنی قوت والی اور اتنی مضبوط ہے کہ میری اور آپ کی بھی نہیں ہے۔ صاحب حیرت کی بات ہے، بہت سی عورتیں آپ کو بتائیں گی فلانا لڑکا جب پیدا ہوا ہے رجب کی فلانی تاریخ تھی، دھوپ نکل رہی تھی، بارش ہو رہی تھی، فلاں بچہ جب پیدا ہوا ہے تو جمعے کا خطبہ ہو رہا تھا، فلاں جب یہ ہوا ہے فلاں۔ یہ جو گھریلو اور آئلی معاملات کے بارے میں ان کی یادداشت اتنی قوی، اتنی مضبوط ہے کہ میری اور آپ کی نہیں ہے۔ وہ ان کی قدرتی دلچسپی کا معاملہ ہے۔ اب رہا یہ جن قرض کے لین دین اور بہت سے معاملات ہیں ان میں ان کو اتنی دلچسپی نہیں ہے، وہ ان کا مشغلہ نہیں ہے۔ جب ان کا وہ مشغلہ نہیں ہے تو اس میں ان کی یادداشت اتنی مضبوط نہیں ہے۔ جب اتنی مضبوط نہیں ہے تو اس میں فرمایا کہ دو عورتوں کی شہادت ایک کے قائم مقام، ایک مرد کے قائم مقام۔ جب اتنی مضبوط نہیں ہے تو اس میں فرمایا کہ دو عورتوں کی شہادت ایک کے قائم مقام، ایک مرد کے قائم مقام کر دی۔ یہ بتایا ہے کہ ان کا ذاکرہ، قوت ذاکرہ جو ہے ان کی، وہ ان کے اپنے معاملات میں مضبوط ہے اور جو معاملات ان سے متعلق نہیں ہیں اس میں کمزور ہے۔ بہت اچھا فیصلہ کیا۔ تو اسی طریقے پر جن معاملات میں آپ صبح سے شام تک لے کے مصروف رہتے ہیں ان میں آپ بہترین قسم کے اور کوئی جھگڑا نہیں، میں نے تو کم سے کم آج تک زندگی میں نہیں دیکھا۔ معمولی سی بات ہے، آپ حجامت بنواتے ہیں حجام سے، ماشاء اللہ کیسی سعادت مندی کے ساتھ اس کے سامنے سر ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ادھر کرتا ہے آپ ادھر کر لیتے ہیں، وہ ادھر کرتا ہے آپ ادھر کر لیتے ہیں، وہ جھکاتا ہے آپ جھکا لیتے ہیں، وہ اوپر کرتا ہے آپ اوپر کر لیتے ہیں۔ ایک دفعہ بھی آپ نے احتجاج نہیں کیا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ کیوں؟ آپ کو اعتماد ہے کہ جو کام یہ کر رہا ہے اس کام کے تقاضے میں یہ تبدیلی اور یہ ادھر ادھر کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انجینئر، چیف انجینئر اگر کوئی علاج کراتا ہے جا کے، تو میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پر جا کے یہ کہتا ہو ڈاکٹروں سے، دیکھو میں چیف انجینئر ہوں، جب تم کوئی نسخہ تجویز کرو تو مشورہ مجھ سے بھی کر لینا، میں کوئی جاہل نہیں ہوں، میں بھی چیف انجینئر ہوں۔ صاحب آپ چیف انجینئر نہیں ہیں، آپ سارے ملک کے مالک ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نسخے میں آپ کا دخل کیا ہے؟ اور جس وقت کہ کوئی برج بن رہا ہو، کوئی پل بن رہا ہو، یہ کام انجینئر کا ہے، چیف انجینئر کا ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر جمعہ، اگر ڈاکٹر جمعہ یہ کہے کہ تمہیں معلوم ہے
میں باہر کے ملکوں میں بھی بلایا جاتا ہوں تو کم سے کم برج کے معاملے میں مشورے کے لیے بھی تو مجھے بلا لینا. ایسا آپ کا کیا تعلق ہے اس سے؟ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی ڈاکٹر اور انجینئر میں کبھی جھگڑا ہوا ہو، کبھی نہیں. ڈاکٹر انجینئر کے کام میں مداخلت نہیں کرتا، انجینئر ڈاکٹر کے کام میں مداخلت نہیں کرتا. جب آپ یہ سمجھ گئے تو کسی کا یہ کہنا اجی جب تک ہماری سمجھ میں نہ آ جائے، اور سمجھ میں جو بات آتی ہے الٹی آتی ہے، الٹی آتی ہے. کیونکہ سمجھ کبھی کبھی بیمار بھی ہوتی ہے. ایک معمولی سی بات آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بھئی ٹخنوں سے نیچے پاجامہ نہیں پہننا، ٹخنوں سے نیچے پاجامہ نہیں پہننا منع کیا جاتا، حدیث میں ممانعت ہے. تو ایک صاحب بڑے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ فرمانے لگے کہ اللہ مولانا صاحب، اور یہ جو آپ موزہ پہنے ہوئے ہیں اس سے تو سارے ٹخنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہیں. لیجیے یہ اجتہاد کیا، جس کا مطلب یہ ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈھیلا پاجامہ پہننے کو منع کیا گیا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ٹخنے نہ ڈھکیں، حالانکہ اصل وجہ یہ نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ ڈھیلا پاجامہ پہننا متکبروں کی نشانی ہے، ورنہ اگر رات کے ذریعے سے اگر کسی کے ٹخنے ڈھکے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کے باوجود بھی ڈھیلا پاجامہ پہننا جو ہے یہ فرعونوں کی اور متکبروں کی نشانیوں میں قرار دیا گیا ہے، پھر بھی خلاف سنت. آپ نے حکمت نکالی تو یہ نکالی. تو آپ نے دیکھا غلامی کی ایک قسم یہ ہے کہ جی پہلے سمجھ میں آ جائے پھر کچھ. یہ غلام بھی قبول نہیں. پہلا غلام، دوسرا غلام، تیسرا غلام، اور بھی ہو سکتے ہیں ایسے. لیکن وہ غلامی جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ کون سی غلامی ہے؟ وہ یہ غلامی ہے. ایک شخص نے اپنا غلام کسی کے ہاتھ فروخت کر دیا. وہ اپنے آقا کے یہاں پہنچا. آقا نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ نمبر 1. تم لباس کیسا پہنتے ہو؟ نمبر 2. تمہارے کھانے اور پینے اور سونے کا معمولات کیا ہیں؟ نمبر 3. تمہارا شوق اور تمہاری دلچسپیاں کیا ہیں؟ نمبر 4. یہ سب چیزیں بتا دو تاکہ تمہارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا جائے. نام بتاؤ، لباس بتاؤ، کھانا پینا بتاؤ، لباس بتاؤ، یہ سب بتاؤ. اس کا جواب سنیے. جواب دیتا ہے کہ حضور میں آپ کے گھر میں آقا بن کر نہیں آیا ہوں جو میں اپنا نام تجویز کروں، اپنا کھانا تجویز کروں، اپنا لباس تجویز کروں. میں غلام بن کر آیا ہوں. جس لفظ سے آپ مجھے پکاریں گے وہ میرا نام ہے، جو کھانے کو دیں گے وہ میرا کھانا ہے، جو میرے بدن پہ ڈالیں گے وہ میرا لباس ہے، جس طرح مجھے معمول بتائیں گے وہ میرا معمول ہے. تجویز کرنا آقا کا کام ہے، تعمیل کرنا غلام کا کام ہے. آپ حکم دیجئے میں تعمیل کروں. یہ قسم ہے غلام کی. اس سے یہ بھی سمجھ لیجئے ہم نام رکھنے میں بھی آزاد نہیں ہیں. نام وہ رکھیے جس میں توحید کی روح جھلکے. بہت سے جاہلوں کے نام رکھ لیتے ہیں، بہت سے مشرکانہ قسم کے نام رکھ لیتے ہیں. اگر یہ سب اسلام میں روا ہوتے تو صدیق اکبر کا نام عبد الکعبہ تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کر کے آپ کا نام عبداللہ کیوں رکھا؟ معلوم ہوا کہ ناموں میں بھی ہم آزاد نہیں.
بچوں کے نام وہ رکھو کہ جس نام میں اسلامیت توحید کی روح جھلک رہی، معلوم ہو کہ یہ کسی مسلمان کا نام ہے۔ اور ایسا کوئی نام رکھنا کہ جس نام سے یہی پتہ نہ چلے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ تو اس نے یہ کہا کھاؤں گا وہ جس کی آپ اجازت دیں گے، پہنوں گا وہ جس کی آپ اجازت دیں گے، کام وہ کروں گا جس کا آپ حکم دیں گے۔ تجویز کرنا آقا کا کام ہے، تعمیل حکم بندے کا کام ہے۔ میں تعمیل حکم کے لیے آپ کے گھر میں آیا ہوں، تجویز کے لیے نہیں آیا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں تم میری غلامی اختیار کرو، یہ قسم ہے غلامی کی، غلامی کی یہ قسم ہے۔ ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم اور آپ یہ کرتے ہیں کہ ایک شعبے میں غلامی، دوسرے میں خدا کا بنے بیٹھے۔ کسی شعبے میں غلام ہیں، کسی شعبے میں ہم خدا کا بنے بیٹھے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا اس زمانے میں جسم کے اوپر نشان بنانے کا، پھول بنانے کا، نام لکھنے کا، گودنے کا بہت رواج تھا۔ تو ایک شخص نے اپنا شوق ظاہر کیا کہ میرے دل میں یہ شوق ہے کہ میری کمر کے اوپر شیر کی تصویر بنائی جائے۔ تو گودنے والے نے کہا کہ جی بہت اچھا، مسالہ بھی زیادہ لگے گا، ٹائم بھی زیادہ لگے گا، مزدوری بھی زیادہ ہوگی، ہمیں کیا بنا دیں گے۔ طے ہو گیا، کرتا اتارا، کرتا اتار کے بیٹھ گئے۔ اب وہ جس سے گودا جاتا ہے نا وہ تو ایک قسم کی سوئی ہوتی ہے۔ گودنے والے نے جو سوئی رکھی اور وہ چبھی تو زور سے چلایا اور چلا کے کہنے لگا یار کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی شیر بنا رہا۔ انہوں نے کہا بھائی شیر تو بنا رہا ہے مگر شیر کا کون سا حصہ بنا رہا ہے؟ اس نے کہا میں شیر کی دم بنا رہا تھا۔ میں نے کہا یار تم بنانے میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آخر بلا تم کا بھی تو شیر ہوتا ہے، بلا تم کا شیر بناتے۔ یہ ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے اوپر یہ ثابت آتا ہے۔ بلا تم کا شیر بنا دے۔ انہوں نے کہا اچھا جی میرا کام تو ہلکا ہو گیا۔ پھر سوئی رکھی اور چلایا۔ اس نے کہا اب کیا بناتا؟ اس نے کہا جی سر بنا رہا ہوں۔ اوہو یہ تو سر بنانے میں بھی بڑی تکلیف ہے یار، بلا سر کے بھی تو شیر ہوتا ہے یار، سر نہ بنا شیر بنا دے، ٹانگیں نہ بنا شیر بنا دے، پیٹ نہ بنا شیر بنا دے۔ اس نے زور سے اپنے ہتھیار پھینکے، اوزار، اور پھینک کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ شیر بے گوش و سرو اشکم کے دید۔ بھئی ایسا شیر جس کے نہ پیٹ ہو، نہ کان ہو، نہ آنکھ ہو، نہ دم ہو اور نہ ٹانگیں ہو، نہ کچھ ہو، ایسا شیر کسی نے دیکھا ہے؟ شیر بے گوش و سر ہو اشکم کے دید، انچون شیر خدا ہم نافرید۔ ایسا شیر تو اللہ نے بھی نہیں پیدا کیا دنیا میں تیری کمر پہ کہاں سے بنا دوں؟ آج ہمارا معاشرہ یہی ہے، مسلمان سے نماز کے لیے ارے صاحب سارا اسلام کے نماز نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ بلا تم کا شیر چاہیے۔ اچھا صاحب سارا اسلام تو نماز میں نہیں۔ اچھا صاحب زکوٰۃ، ہم نے کہا سارا اسلام زکوٰۃ میں نہیں ہے۔ پاجامہ ذرا ٹخنے سے اوپر کر لیا، سب سارا اسلام ٹخنے میں ہے۔ داڑھی رکھ لیجیے، سارا اسلام داڑھی میں ہی رکھا ہوا ہے۔ آپ ایک ایک اسلام کا جز آپ لیجیے اور اس کا نام لے کے کہیے۔ آج کا نوجوان یہی کہے گا کہ کیا سارا اسلام اسی میں ہے رکھا ہوا ہے؟
تو ہم ہار کے جواب یہ دیتے ہیں، اچھا بھائی ہم تو ہار گئے، اسلام اس میں نہیں رکھا ہوا ہے، اب مہربانی کر کے انگلی رکھ کے آپ بتائیے کہ اسلام کاہے میں رکھا ہے؟ ان چیزوں میں تو ہے نہیں، آپ بتا دیجیے کاہے میں رکھا ہے؟ جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ در حقیقت آج ہم نے اور آپ نے اس طریقے سے اسلام کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، ہاتھ اس کا کاٹ دیا ہے، دم اس کی کاٹ دی ہے، سر اس کا کاٹ دیا ہے، تمام اعضاء اس کے کاٹ دیے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اور آپ جو ہیں، ہم اور آپ اسلام کو لا رہے ہیں، اور اسلام کے ہم لوگ اور آپ جو ہیں وہ شیدائی اور عاشق بنے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو، اب آپ سمجھ لیجیے، عبد کے معنی ہے غلام، اور عبادت کے معنی ہے غلامی اختیار کرنا۔ کون سی غلامی اختیار کرنا؟ ایک معمولی سی بات سے لگا کر انتہائی بات تک ہر چیز کے اوپر عمل کرنا، یہ ہے اصل میں اسلام۔ اور کسی بات کو یہ سمجھ کے چھوڑ دینا کہ اسلام میں یہ معمولی بات ہے، میرے دوستو، اس کا حق نہ مجھے حاصل ہے، نہ آپ کو حاصل ہے، نہ کسی کو حاصل ہے، کسی کو اس کا حق حاصل ہے۔ کسی برائی کو یہ سمجھ کے کرنا کہ یہ معمولی درجے کی ہے، یہ حق سزا دینے والے کو حاصل ہے کہ سزا دیتے وقت وہ یہ کہے کہ یہ بات معمولی درجے کی ہے، سزا میں تھوڑی دیتا ہوں، لیکن کیا یہ فیصلہ مجرم کو دیا گیا؟ یہ حق مجرم کو دیا گیا ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو جرم کیا ہے یہ معمولی ہے؟ نہیں۔ اسی طرح کسی نیکی کا فیصلہ کرنا، انعام دینے والے کو حق ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ نیکی بہت بڑی نیکی کی ہے، اس کا انعام بڑا ہے، اس کا انعام چھوٹا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کسی نیکی کو معمولی سمجھیں اور معمولی سمجھ کر اس کو ترک کریں۔ حاصل یہ اسلام کے تمام اجزاء جو ہیں وہ پیارے ہیں، ان سارے اجزاء سے مل کر اسلام بنتا ہے۔ ہم اور آپ اگر اس کے ساتھ یہ طریقہ اور طرز اختیار کریں تو معلوم ہوا کہ ہم بھی اسی غلام کی طرح ہیں جو چالاکیوں کے ساتھ اس کے اجزاء کو اور اس کے شعبوں کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا 4 قسم غلاموں کی ہوگی، یہ آخری قسم جو ہے غلامی کی، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ایسے غلام بن جاؤ، ساری زندگی اللہ کے حوالے کر دو۔ جب ساری زندگی اللہ کے حوالے کر دو تو اب یہ بات اچھی لگتی ہے، اگر کوئی تمہیں صدمہ پہنچے کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، بالکل اس کے یہی معنی ہے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے، ہم تو سب غلام ہیں اللہ کے، ہم سب غلام ہیں اللہ کے، تجویز کرنے کا حق اللہ کو ہے، ہمیں نہیں ہے، ہمارا کام تعمیل حکم ہے۔ انا للہ کے معنی یہ ہے کہ ہم سب کے سب غلام ہیں اللہ کے، ہم سب کے سب ملکیت ہیں اللہ کی، جو اللہ کرتا ہے ہمیں اس کی تعمیل کرنی چاہیے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان اللہ کی غلامی اختیار کرے، اور یہ غلامی اختیار کرنا انسانوں کے لیے خاص طور پر آسان اور سہل ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں انسان کو انسان کہا ہے وہ ایسا ہے جیسے کسی کو غیرت دلائی ہے۔ تو قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت، سبحان اللہ۔ جانوروں کا ذکر کیا ہے پھر انسان کا ذکر کر دیا، فرمایا کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ۔
اے حضرت انسان، جب انسان کہہ کے اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں تو جن لوگوں کو شعور ہے ان کی گردن نیچے جھک جاتی ہے، شرم سے جھک جاتی ہے۔ کیوں؟ انسان کے معنی ہے اے وہ مخلوق جس کی فطرت میں ہم نے یہ صلاحیت رکھی تھی کہ وہ اپنے آقا کو اور اپنے محسن کو پہچانے، اس کی صلاحیت ہم نے رکھی تھی۔ تو اگر گھوڑا ہماری اطاعت نہ کرے ہمیں کوئی شکایت نہیں، یہ صلاحیت تو ہم نے اس میں نہیں رکھی۔ اونٹ نہ کرے یہ صلاحیت تو ہم نے اس میں نہیں رکھی۔ ہاتھی نہ کرے یہ صلاحیت تو ہم نے اس میں نہیں رکھی۔ لیکن ایک مخلوق ہے جس کا نام ہم نے رکھا ہے انسان۔ فرمایا کہ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِأُنْسِهِ، انس کی وجہ سے انسان کا نام انسان ہوا ہے۔ وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِأُنْسِهِ وَمَا الْقَلْبُ إِلَّا أَنَّهُ يَتَقَلَّبُ، قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ ہر وقت اس میں انقلاب برپا رہتا ہے، اور انسان کو انسان اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے مالک کو، اپنے محسن کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم نے جن اور انس کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ تاکہ اپنے محسن حقیقی اور مربی کو پہچانے اور وہ رویہ اختیار کرے جو غلام نمبر 4 اختیار کرتا ہے۔ کہتا ہے نام میرا وہ جو آپ بتائیں، غذا میری وہ جو آپ تجویز کریں، لباس میرا وہ جو آپ تجویز کریں، شوق میرا وہ جس کی آپ اجازت دیں، معمولات میرے وہ جس کی آپ مقرر کریں۔ یہ غلامی وہ غلامی ہے جس کا قرآن کریم ہم کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ یہ غلامی اختیار کرنا چاہیے۔ یہ اس کا حاصل تھا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ جناب اشہد علی صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ خطیب العلماء حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی نور اللہ مرقدہ عبادت کی حقیقت بیان فرما رہے تھے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ یاد رکھیے نامور قرہ حضرات کی تلاوت، مشہور و معروف حمد و نعتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین کی تقاریر کے گراں قدر کیسٹوں کا مرکز، پاک ریکارڈنگ سینٹر، دکان نمبر A84، پہلی منزل، کریم سینٹر، زیب النساء اسٹریٹ، صدر کراچی۔ اب حضرت مولانا سے خطبہ جمعہ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ الذی خضعت لقدرته العظماء من انس وجن وملک وأذعنت لأمره الحكماء وهو رب من ملك منهم ومن ملك، أحاط علمه بما في الأرض والسماء وبما دار عليه الفلك، يحيي ويميت فإن بعدت عنه خسرت وإن تقربت إليه أوصلك، أحمده معترفا بنعمه وأشكره مستزيدا من كرمه، فمن شكره نجا ومن كفر به هلك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأعظم الذكر قول العبد لربه لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أيده بالنصر أينما سلك، ابن آدم ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، أغرك كرمه نعم لولا حلمه ما أجلك، ينظر إليك فما أعمله وما أجهلك، وتستتر من خلقه وهو مطلع عليك ولو شاء لخذلك، كم من موعظ
موعظة سمعتها فما رعيت لمن صدقك بالنصيحة وعدلك وكم من معصية ارتكبتها وما استحييت منه حيث جملك أتظن أنك في الدنيا من المخلدين هيهات ما نال الخلود نبي ولا ملك والله لتردن من حياض الموت من هلك ولتصدرن ببذلك الذي أسقلك فلقد نسيته وأحصاه عليك الملك فتب إلى الله توبة نصوحا تجب ما قبلها من الذنوب عسى الله أن يقبلك وتقوى على عبادة الحليم الكريم بقوت مباح مما أحله الله لك وعمل صالحا فسيرى الله لك عملك فيجازيك بما عملت ولا يقع منه أن يظلمك. وعن علي رضي الله عنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي كل هم ينقطع إلا هم أهل النار فإنه لا ينقطع وكل نعمة وسرور يزول إلا سرور أهل الجنة. يا علي إذا أذنبت ذنبا فما تؤخر التوبة إلى غد فإن إلى غد مسافة بعيدة وهي مضي يوم وليلة وربما لا ينظرك إلى غد لتتوب. وفقنا الله وإياكم إلى الندم والتوبة وخلصنا الله وإياكم من الذنوب والحوبة وجعلنا من الذين بادرت لهم في المغفرة التوبة برحمته وهو أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. عباد الله اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة القدس وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. انڈیا کے شہر مدراس میں حضرت مولانا کی زندگی کی آخری نماز فجر میں تلاوت سماعت فرمائیں. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا
نجمع عظاما أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء